إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة من عصاني فقد أبى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے ہم پر بے شمار احسانات انعامات ہیں. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، الغرض اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے. جس خوش نصیب کو ہدایت نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. حبشہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے تھے بلال رضی اللہ عنہ. سماجی سیاسی طور پر ان کا کوئی مقام نہیں تھا. مکہ کے اندر ایک غلام پردیسی کی شکل میں وہ فارغ ہوا، لیکن انہوں نے ایمان ہدایت کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا مقام بڑھ گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا مقام بڑھ گیا اور مسلمانوں کے ہاں بھی ان کا مقام بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی عزت کی کہ وہ زمین پر چلتے تھے اور ان کے پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا مؤذن خاص مقرر کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے آتک سیدنا ابو بکر سیدنا بلال. ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا. لیکن دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکت سچا ہاشمی خون، اس پر لعنتیں برس رہی ہیں. اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور قیامت تک برستی رہیں گی. تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے اور تباہ ہو گیا ابو لہب. قیامت تک مسلمان ابو لہب پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے اور اللہ ایک ایک عرب پہ 10 نیکیاں دیتے رہیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز جس کی جستجو ہونی چاہیے وہ ہدایت کی دولت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوشی ہوتی تھی اسی سے. آپ کو بہت خوشی ہوتی تھی وہ ہدایت کو قبول کریں. چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ابو جہل نے آپ کو زخمی کیا
تو آپ کے چچا حمزہ کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ، اور جا کے فوراً بدلہ لیا، لوہے کی کمان جا کے اس کی پیشانی پہ ماری اور اس کو خون نکال دیا، اور آ کے خوشی خوشی کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں آپ کا بدلہ لے آیا۔ اور اس معاشرہ کے اندر بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ مکہ والے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جس کا بدلہ نہ لیا جائے، اس مقتول کی روح پرندے کی شکل میں کوٹھے کے مڈیر پہ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے اسقونی اسقونی، مجھ کو خون پلاؤ خون پلاؤ خون پلاؤ۔ یعنی اتنے اس بات پر کار بند تھے کہ بدلہ لینا۔ یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ مکہ کے کافروں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں ہے، یا ہندوؤں کا، پتہ نہیں مسلمانوں میں کہاں سے یہ بات آ گئی۔ تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مقتول کی روح آ کے خون کا مطالبہ کرتے۔ اب اس معاشرہ میں آپ کا بدلہ لے کے آئے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آ کے میرے بھتیجے میں بدلہ لے آیا ابھی تازہ، لیکن آپ خوش نہیں ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران کہ یہاں تو بدلہ لینا باعث فخر سمجھا جاتا ہے، اور میرے بھتیجے کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو آپ میں کہنے لگے کہ آپ خوش نہیں ہوئے؟ نہیں، میرا کو بدلہ لے نہ لے میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں تو اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ جب کوئی اقرار کر لے اس زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کہ کائنات کے اندر عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل السلام کی تصویریں، بت مورتیاں، ڈھانچے، اور دوسرے اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ، لات منات عزا، ان کی جو تم نے قبریں، درگاہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن یہ مشکل کشائی، حاجت روائی کے اڈے نہیں ہیں۔ یہاں جا کے نظر و نیاز دینا، 3 راتیں 5 راتیں گزارنا، اور ان سے مشکل کشائی کرانا، حاجت روائی کرانا، ان کو پکارنا سورنا، اور ان کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانے پکا کے تقسیم کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، میں یہ بات جو ہے نا اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں جو میں لے کے آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ پڑھ لے اور اقرار کر لے کہ باپ دادا کی باتیں، رسم و رواج، سوسائٹی کے تقاضے اور دنیا کی یہ باتیں قانون دستور نہیں ہے، دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مجھ پر آئی ہے، رب کے سلام مجھے آئے ہیں۔ جب کوئی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں پھر خوش ہو جاؤں۔ بھتیجے یہ دین آپ کو اتنا ہی پیارا ہے تو پھر میں مسلمان ہوں۔ تو سب سے زیادہ آپ کو خوشی اس چیز سے ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے، مسلمانوں کے نام پر سپہ سالار رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام۔ سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے کاتب وحی امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کے ماموں، جن کی شکی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ برادری کا جنتا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پہ، سونے چاندی کے ڈھیر، دکانوں کی مارکیٹ، گاڑیوں کا بیڑا، سائیدہ کر رفت، انسان کو سب کچھ مل جائے، یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ لیکن اگر ایمان ہدایت نصیب ہو جائے، قرآن اس پر چلنے کی توفیق مل جائے، قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی فکر لگ جائے، عمال نامہ دائیں ہاتھ لینے میں جستجو ہو جائے، اور جب اللہ حساب کے کول کھانے میں لوگوں کو نچوڑے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا، ہدایت والے کو اللہ کے سائے کے نیچے ہیرو موتیوں جواہرات سے جڑی ہوئی کرسی ملے گی، اس کرسی کے لینے کی
انسان کو جستجو ہو جائے تو یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے. یہ جو قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کرا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اکیلے کی نماز ہو، امام ہو، مقتدی، مسافر، مقیم، بیمار، تندرست، عید، استسقاء، جنازہ، کوئی نماز جیسے نا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہ، جیسے لا اللہ کے بغیر، جیسے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی، ایسے لا صلاۃ تک کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. میں میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے، جی پڑھ رہے تھے، میں سنو جب میں اونچی قرات کروں سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کروں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو مقتدیوں کو کہا. تو یہ سورہ فاتحہ آپ نے کیوں فرض قرار دی؟ آپ نے امت سے شفقت کی، اپنی امت سے محبت کی کہ میرے امتی مرد اور عورتیں جو 5 ٹائم وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھیں گے، اللہ کی حمد ثنا تعریف توصیف کی بڑائی عظمت بڑائی بیان کریں گے، اپنی گریہ زاری پیش کریں گے، خشوع خضوع پیش کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سے ہدایت مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا دے، اس پر چلا دے اور اس پر ہمارا خاتمہ فرما دے. یہ تینوں مفہوم ہے اس کے اندر. جب 5 ٹائم نماز کی ایک ایک رکعت میں اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے ہدایت کی بھیک مانگیں گے، کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے. یہ وجہ ہے سورہ فاتحہ ضروری ہونے کی، یہ وجہ. اب ہمیں ہدایت کی اہمیت کا اندازہ، کیونکہ کہ ڈاکٹر صاحب اگر لیکچر دیں نا، صحت بڑی اچھی چیز ہے جی، صحت بڑی اچھی چیز ہے جی، صحت کا خیال رکھو، اور کوئی جو ہے ایسا ہو جو اپنی زندگی سے بیزار ہے، اس کو فائدہ ہے. اس لیے میں نے ہدایت کی اہمیت پر یہ چند باتیں کی. اب اگلی بات کہ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہدایت، ادھر سے آواز آتی ہے یہ ہدایت. یہ اللہ نے فیصلہ کر. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں، اس وقت یہ فیصلہ کر تاکہ میرے بندے ہدایت میں جھگڑا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو کہا قُلْ اهْبِطُوا إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، میرے پاس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم نے اس ہدایت کے پیچھے لگنا ہوگا. روٹی گوشت سے کھانی ہے کہ سبزی سے، باری باری آدم کو پابندی. مکان جھونپڑا بنا کے رہنے یا کھلے میدان میں، کوئی پابندی تمہاری مرضی. کپڑا سلا ہوا پہنا یا سلا تمہارے، لیکن دین کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اس نکالی گئی جنت میں پھر واپس آنے کا طریقہ کیا ہے، ثواب نیکی کس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے اور آپ کی اولاد نے اپنی عقل سوچ فکر سے طے نہیں کرنا. یہ میں مولا آسمان سے ہدایت اتاروں گا، آپ نے اور آپ کی اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا، کیونکہ ہدایت آسمان سے آتی ہے. شہروں میں پنچایتوں میں شخصیات میں نہیں بنتی کہ 4 آدمی اکٹھے ہو جائیں بڑی روح پرور محفل ہے، یہ کیا بات ہے، کیا رہی ہے. سنو، ہدایت آسمان سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی رسول سمجھاتے ہیں. اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. کئی نبی رسول آئے، آخر میں تمام نبیوں رسولوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام آدم، قائد آدم، مرشد آدم، رہبر آدم، محسن آدم، مجاہد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بڑی شان و شوکت سے آئے، فخر منت سے آئے، دھوم دھام سے آئے. اللہ نے چن کے بھیجا. فرمایا صورت میں اجمل ہے، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب نسب میں اشرف، بیان میں افصاح. ایسا تو میں نے کبھی بھیجا ہی نہیں ہے. آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھولے. کیا قدر کی ہم نے اس عظیم رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور ان کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا.
آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی اور باطنی خوبیاں بھی دی۔ ایسا حسین جمیل بنایا کہ چودھری کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو، خورشید زرد رنگ قمر داغدار ہے۔ اور ایسا معطر منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرے، جب آرام فرماتے اور چٹائی پر پسینہ کے قطرات گرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات خوشبو والی شیشی میں محفوظ کرتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیتے جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں اور ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے، یہ رسول دیا، کیا قدر کیا ہم نے ان کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی۔ آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بن جاتی۔ کوئی دنیا میں ایسا مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا جس کی چپ بھی قانون ہو۔ محمد رسول کی ذات وہ ہے، وہ چپ ہو جائے، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بنا۔ آپ نے پھر عقائد، عبادات، معاملات اور اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس مال کمانا خرچ کرنا گھر کا ماحول بیوی بیٹی کا لباس سب سمجھایا۔ دین کو غالب کرنے کے لیے دو طریقے بتائے، دعوت تبلیغ اور جہاد و قتال، اور جاتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے۔ شرک و بدعت کی آندھیاں چلیں، بے حیائی طوفان کے جھکڑ چلے، تو کبھی گمراہ نہیں جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، رب کا قرآن اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع رسول، جب بات اللہ کی مانو یہ رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو، تیسرے کی بات ہی عزت ادب اور ہے احترام۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بری بزرگ، جتنے امامان دین محدثین کرام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ یہ آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ یہ سارے امتی تھے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آئی ہے، رب کے سلام اس کو آئے، یہ ہے ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دو دائیں کھینچی اور دو بائیں کھینچی، فرمایا یہ دو دائیں اور دو بائیں یہ چاروں شیطانی راستے ہیں۔ یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ ہدایت کی راہ ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ میری راہ ہے سیدھی مستقیم، بچے بھی پڑھتے ہیں خط مستقیم، التي لا عوج فیہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پر بل چھل نہ ہو، یہ میری سیدھی راہ ہے۔ جو میں نے عقیدہ بتایا، نماز سمجھائی، جو میں نے طریقہ بتایا رہن سے، اس پر چلتے آنا، ملاقات تمہاری موت ہوگی تو تمہاری میری
حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے. یہ ہدایت کی راہ. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی, ایک میں نے حدیث پڑھی. ان کا مطلب مفہوم عرض کرنا, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ نے نبی رسول بنایا. مکے والوں نے باتیں کی, کیسے رسول ہو سکتا ہے, کل تک ہماری بکریاں چراتا رہتا, رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے, چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے, صبح کا کھانے کا ہوتا ہے شام کو ہوتا نہیں ہے, ساتھیوں میں کوئی مر جائے تو کفن کا کپڑا پورا نہیں, یہ رسول ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اگر رسول آنا, اب تو رسول کی ضرورت ہی نہیں, ہم بخشے. ابراہیم 360 رکھے ہوئے تھے, شرک کی انتہا تھی اور اپنے آپ کو سب دے لگے, ہم بخشے. ابل تو ضرورت ہی نہیں ہے رسول. اگر آنا ہوتا تو مکہ طائف کا کوئی بڑیرا سردار ہوتا, یہ رسول ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. جب میں نے دنیا تقسیم کی تو میں نے اپنی مرضی کی, کسی کو پوری دی, کسی کو ادھوری دی, کسی کو دے دی, کسی کی لے لی, کسی کا چولہا جلا دیا, کسی کا بجھا دیا. اور جب میں اس سے ہزاروں درجہ اونچی نعمت نبوت والی دوں گا تو میں تم سے پوچھ کے دوں گا. اللہ عالم حیث جعل رسالتہ, اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو نبی رسول بنانا ہے. میں چاہوں قطرے کو سمندر کر دوں, یتیم کو پیغمبر کر دوں, تم میری رحمت کے ٹھیکیدار ہو. جب رسول اللہ نے بھیجا تو ان کا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, محبت کیا ہے, گستاخی کیا ہے, یہ بھی تو اللہ بیان کرے. رسول کس نے, آپ نے سنا, رسول اللہ نے بھیجا. تو ان کا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, شان کیا ہے, مقام کیا ہے, حرمت کیا ہے, محبت کیا ہے, گستاخی, یہ بھی تو اللہ بھیجے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ رسول اللہ بھیجے اور 14ویں 15ویں صدی کے علماء اور لوگ تحق. یہ ادب ہے, یہ بھی ادبی ہے, محبت ہے. کرو تم, کیا حق پہنچتا ہے تمہیں, اللہ وہ خالق فالق رازق کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جس نے یہ رسول بھیجا, ان کا ادب, احترام, مقام, شان بھی وہی بیان کیا. کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ طے کرے کہ یہ محبت ہے اور یہ گستاخی ہے اور یہ ادب ہے اور یہ بے ادبی ہے. اسی تو سے انتشار پیدا ہوتا ہے. ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو, سب نے کلمہ پڑھا ہوا, ایمان امن سکھاتا ہے, اسلام سلامتی سکھاتا ہے, پیار محبت سے رہو. اپنی رائے کیا تڑا پالٹی جین سوچ برادری علاقہ سوسائٹی کو آگے مت کرو. لا الہ الا اللہ کیا من, ہر قسم کی عبادت یا اللہ تیرے لیے. اور کرنی کیسے ہے, جیسے زیر برادری علاقہ نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. سارے اسلام کا خلاصہ تو دو بات, عبادت اور طریقہ عبادت. عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ. عزت احترام سب کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آداب بیان کیا. سورۃ حجرات کو کہا جاتا ہے سورۃ الاخلاق والآداب, اخلاق اور آداب کی سورت. اس میں اللہ نے اپنا ادب بیان کیا, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا, مسلمانوں کا ادب بیان کیا, اسلامی معاشرہ کا ادب بیان کیا, عام انسانوں کا احترام ادب سورۃ حجرات کے اندر اللہ نے بیان کیا. اسلام نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والے بے ادب بادب بادسی, بے ادب بے نصیب, لیکن ادب کون, جو اللہ بیان کرے اور اس کو رسول بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو, اور اللہ سے ڈر جاؤ. بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا اور جاننے والا ہے اعمال کا. یہ دو دھمکی ہیں, یہ دو دھمکی ہیں. اے ایمان والو, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. آگے دو دھمکی ہیں.
اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اقوال کا، جاننے والا اعمال کا۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، زمین میری، آسمان میرا، کائنات کو میں نے پیدا، تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو میں نے بنایا، تم میری ملک پیداوار ہو۔ جو میں کہوں گا اور میرا رسول بتائے گا اس کے مطابق چلنا۔ اور یہ بہت آسان ہے جو میں نے تمہارے لیے اللہ کہتا ہے پروگرام رکھا، کچھ بھی نہیں۔ عمر میں ایک دفعہ حج، وہ بھی طاقت ہے، سال بعد زکات، کھا پی جاؤ، بچت نہیں کچھ بھی، سال بعد روزے اور 5 ٹائم نماز، 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے سارا نماز کا۔ باقی جنرل ہدایات ہیں، سچ بولو، حلال کھاؤ، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، بڑے کو دیکھو تو سمجھو مجھ سے اچھا ہے اس کی نیکیاں کم ہیں، چھوٹے کو دیکھو تو سمجھو مجھ سے اچھا ہے اس کے گناہ کم ہیں، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے ہو سکتا ہے وہ کرو، باقی رب کی رحمت ہے کہ بیڑا پار۔ بہت ایسا دین نہیں ملے گا کہ تم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، سو جاؤ خراٹے لو، اور آدھی رات نفلوں کا ثواب فرشتے نیکیاں لکھے، صبح اٹھ کے پڑھو ساری رات نفلوں کا، ایسا دین نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ صبح کی نماز پڑھ کے اذکار کر کے تم جاؤ، کاروبار کرو، ملازمت کرو، کھیتی باڑی کرو، اور فرشتے تمہاری نیکیاں لکھیں۔ بیوی سے گفتگو کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کی نیکی لکھو 10 سے لے کے 700 تک۔ یا اللہ بیوی سے گفتگو کیے اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے، انہیں اتھے بھی نیکی لکھیے۔ اللہ کہتا ہے کہ غلط جگہ بات کرتا تو گناہ لکھنا تھا، لکھو نہ نیکی۔ کر لیتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، کر لیتے ہیں، کل عمریں گزر رہی ہیں، کر لیتے ہیں، جمعے کے خطبے درس سن کے سننا، آنکھوں میں شرم آیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہی، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسب کو کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال منہ کے کاٹ کے ہر دوسرے تیسرے گٹر کی نالیوں میں پھینکنے والی بری عادت نہیں جا رہی، فسق و فجور، فاشر یعنی کنجروں کنجر کے چہرے، بلکہ پوتے، ڈرامے، فلمیں، گندی ننگی تصویریں، موبائل جیب میں، بیوی بیٹی کا لچر قسم کا گندا قسم کا ٹیٹ بریک لباس، دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ، دو نمبری، اور بھائی کے ساتھ تکبر سے پیش آنا اور اس کو ذلیل کرنا مجمع کے اندر، دیکھی جائے گی، اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی، ویلچ بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ دیا، اس لیے فرمایا جو میں کہتا ہوں اور میرا رسول کہتا ہے اس کو اپنا۔ زمین میری، آسمان میرا، میں خالق مالک رازق کو خوراک غذا دیتا ہوں، اور تمہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی عبادت کرو، بندے بن کے رہو، اس کے ساتھ شرک نہیں، کیونکہ اللہ خالق کے باقی سب، اللہ دینے والا باقی سارے دینے والا، اللہ بھیجنے والا باقی سارے۔ بڑی شانیں ہیں انبیاء، صلاحات، قیاد، وعدہ، شہداء، علماء، بڑی شانیں، بڑے مقام اللہ نے بنائے، لیکن یہ سارے اللہ کے بندے غلام ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو حاکم محکوم خادم مخدوم اور ساری دنیا کے بادشاہ رعایا اور انبیاء، صلاحات، قیاد، وعدہ، شہداء، علماء، اللہ کے نیک بندے، ولی، بزرگ، قبروں درگاہوں والے، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل کرے۔ وہ سارے اللہ کے بندے غلام ہیں، خالق مالک دینے والا ایک اللہ ہے۔ تم سارے فقیر منگتے ہو، میں ایک اللہ دینے والا ہوں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں جان دوں، یہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام، یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا نا جناب سب سے بڑا گناہ کیا ہے، میں ای ذنب اکبر عند اللہ،
تو آپ نے میں انتظر اللہ للدن و خلق کا، جناب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے پیدا کیا، خالق مالک رازق نے تجھے دیکھنے سننے والا بنایا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، گھر بار بھی بچے سارا کچھ دیا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگے، نظریہ چڑھاوا دے تو کسی اور، سب سے بڑا گناہ پاپ یہ ہے اے میرے امتی، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کی بات ہے، سب سے پہلے کوئی محفل کوئی جگہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہم، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہم یا اللہ، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ نبیوں رسولوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے بچایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھری سے بچایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچایا۔ یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، اگر نبوت والے، رسالتوں والے، یہ کتابوں والے، وحی والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں نا، نبیوں رسولوں کا، تو میرے بندو تمہارا بھی مشکل کشا میں ہی ہوں، اور میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ سارا قرآن میں یہی تو بات سمجھائی اللہ کا حق سمجھتا، بڑی شان ہے، بڑے مقام ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام رہے رضوان اللہ علیہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے۔ انسان تھے، پیٹ لگی ہوتی، برادریاں، کھیتی باڑی، سب کچھ تھا، لیکن کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں ہے کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، یا کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو، یا وہاں جانور ذبح کیا ہو، یا کوئی ڈھول کی دھمکا یا دھمال، مسلمانوں کچھ تو سوچو، جب نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اللہ کہتا ہے ان جیسا عقیدہ رکھو۔ جب انہوں نے سب سے افضل قبر مبارک کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے تو ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں کی قبر کے ساتھ یہ کیسے ساتھ؟ جیسے وہ قرآن حدیث پر چلے آپ بھی چلے، جیسے انہوں نے نیکی کے کام کیا آپ بھی کہیں۔ تو اللہ کے ساتھ شرک شراکت کمپنی سسٹم جو ہے نا، اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ شرک بغاوت ہے۔ کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کا ملاقبین اپنے بندوں بے پسوں بے قصوں محتاجوں فقیروں سے کیسے اپنی بغاوت برداشت کرے؟ اس لیے کوئی توبہ کر لے۔ توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ ہماری پہاڑ جتنے گناہ بھی اللہ معاف کرتا ہے، شرک بھی معاف کرتا ہے۔ یا اللہ میرے گناہ بہت ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں سے کچھ، میں میرے بندے سچی توبہ کر لے، تیرے گناہ جتنے بھی ہیں نا میری رحمت سے زیادہ نہیں۔ یہ حالت تو میرے سارے گناہ معاف کر دے گا اگر میں سچی توبہ میرے بندے سچی توبہ کر کے اگر آئندہ کے لیے تو 4 چلن درست کر لے، میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں۔ یا اللہ جی میری توبہ ٹوٹ جائے، میں پھر ٹوٹ جائے، پھر ٹوٹ جائے، پھر 70 دفعہ بھی اگر تجھ سے شیطان ایک دن میں کوئی گناہ کراتا ہے تو تو سچی توبہ کر، جب بھی کر، حتیٰ کہ شیطان اکتا کے تیرا پیچھا چھوڑ جائے۔ ایندر گئے مادر گئے نا امیدی نے 100 بار اگر توبہ شکستی بادا۔ اے میرے بندے میرا دربار کو مایوسی کرنی ہے، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے نا تو آ جا، تو توبہ کر لے تو شرک بھی معاف، اور اگر بغیر توبہ کے مرے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، اللہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا۔ قانون ہٹانا، اللہ کے قانون نہیں بنانا۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ شرک والے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتے، اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں، شراکت سسٹم کوئی عمل قبول نہیں۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کیا۔ اچھا تو تمہاری بھی اچھائی ہے، اور کہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ بیت اللہ ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب، جماعت سے پڑھے 27 لاکھ کا۔
اللہ نے آیت اتار دی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. نبیین کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رو میں شرک، لولو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، دن کو شرک، رات کو شرک، سونے میں شرک، پکارنے میں شرک، نظر نیاز چڑھانے میں شرک، شرکیہ نعرے. اے نبی ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے. اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام اکرام کہ آپ کا ادب احترام کریں. اور کیا ادب ہے کہ آپ کی بات مانی، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی. میں آپ کو شان نزول یعنی اس آیت کا سبب نزول سناتا ہوں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، آپ کا مقام اور واضح ہو جائے. ظاہری طور پر شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ کہتا ہے رسول سے آگے نہ بڑھو، جب وہ چلیں تم پیچھے چلو. سیرت میں ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی درمیان میں ہوتے ہیں، کبھی آگے چلتے، کئی دفعہ پیچھے سے آ رہے ہیں. شاید کچھ سمجھے کہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے کہ نبی سے آگے نہ بڑھو، پہلے نہ شروع کرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مسجد نبی کے کونے میں صحابہ کرام رہتے تھے رضوان اللہ علیہ جن کا گھر بار اصحاب صفہ. یہ پہلی مدینہ یونیورسٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی مسجد نبی کے کونے میں. یہاں سے مسلمان دنیا کے اندر تبلیغ کرنے والے محدث، مفسر، کمانڈر نکلے یہاں سے جو آپ نے تربیت کی تھی. روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. تھمتا رہتا کسی سے سیل رواں ہمارا. اور دنیا منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگ گئی بات کیا تھی. روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک بڑی لگی تھی، میں بھی انہی میں تھا تو دودھ کا ایک برتن ہے، آپ نے دعا کی اس میں برکت ہوئی. ابو ہریرہ جی پلائے، میں نے سب کو پلایا، انہوں نے پی لیا. میں لے آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب ایک تو رہ گیا ایک میں رہ گیا. میں نے کہا جی میں پی، میں نے پیا اور پی اور پی اور پی. جب 3 دفعہ میں نے پی لیا، چوتھی دفعہ مجھے کہا میں جی بس لا ادری مساغن، میرا پیٹ بھر گیا. آخر میں آپ نے پیالہ پکڑا اور اپنے شاگردوں، درویشوں، طالب علموں، پردیسیوں، مسافروں کا جھوٹا پیالہ سید الاولین والآخرین نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر اپنے وہ 2 پیارے ہونٹ رکھے جو معراج کی رات جنت کے پیالے پہ رکھے تھے. اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ اونچ نیچ اس کا پیالہ ہے، اس کی پلیٹ یہ حضرت صاحب کی پلیٹ ہے، حضرت صاحب کا نہیں، یہ تو اونچ نیچ نہیں تھی. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ ہاں شان نزول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت تھی کہ جو وفد آتا ہے نا مسلمان ہونے کے لیے جاتے ہوئے آپ ایک امیر بنا دیتے ہیں. اب بنو تمیم کا وفد آیا مسلمان ہونے کے لیے، یہ سورۃ حجرات کی تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ شروع کر دیا کہ آپ کی عادت ہے کہ جب کوئی قبیلہ آتا ہے مسلمان ہونے تو جاتے ہوئے آپ ایک کو امیر بنا دیتے ہیں. بھلا آج کس کو امیر بنائیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قعقاع بن بابر بیٹھا، یہ امیر بننے کے قابل ہے، اس کو بس. ایک دوسرے کو جانتے تو تھے پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تمہیں غلطی لگ رہی، وہ جو پیچھے نہیں بیٹھا اخرا بن عابس اس کو بنائیں. کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے مہد میں ہوئے، کچھ لوگ عمر فاروق کے مہد میں ہو گئے. اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ رکھو، اللہ سے ڈرو. اللہ سننے والا اقوال کا، جاننے والا اعمال کا. جب اللہ نے فیصلہ نہیں کیا امیر کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہو تم، کس نے تمہیں آگے دیا؟ اور یہ ڈانٹ کن کو پڑی؟ ابو بکر عمر کو. اور کتنی شان ہے ابو بکر کی رضی اللہ عنہ. ایک میں رسول کا صرف حدیث پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے، صدیق ہمیشہ رب. اور عمر فاروق کی بڑی شان ہے. لیکن یہی بات ہی کافی ہے کہ سارے صحابہ مرید ہیں، مرید میں نے ارادہ کرنے والے آپ آئے، لیکن عمر مراد رسول پاک کے لیے.
شان مقام ان کی اپنی جگہ، لیکن جب بات ادب رسول، احترام رسول کی، حرمت رسول کی آئی، اللہ نے ان کو ڈانٹا کہ تمہاری رائے سوچ فکر دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ نازل کرے گا اور محمد رسول سب سمجھائے گا۔ جب ابو بکر عمر اس امت کے سب سے بڑے، ان کا قول مشورہ فتویٰ دین نہیں، تو امتیوں میں جو بزرگ امام ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کے قول فتوے کیسے دین ہوں گے؟ یہ پہلا ادب تھا جناب محمد رسول۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول کا ادب کیا ہے کہ آپ کی حدیث آ جائے، من قیس کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کے تقاضا، نظام دستور، قول فتویٰ لڑی سلسلہ، انسان سب کچھ چھوڑ کے سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے، یہ ہے ادب۔ اور اگر حدیث سن کے کہتے ہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ آخر، مطلب ہے آخر اونا کو بھی تو کوئی آخر دیکھو نا جی، آخر وہ بھی آخر تو اول تے عمل کرنا ہے کہ آخر تے کرنا، من آرام تے ہوئی تا ڈیر سامنے حدیث پڑھی ہے، کہتا ہے جی آخر یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو انسان کی وہاں گردن جھک جائے، یہ ہے ادب رسول، اور یہ ہے مقام اور ادب وہ جس کو اللہ تعالیٰ ادب کہتا ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ بھی سن لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری جتنی امت ہے نا ساری جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا، نہ وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکڑ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، کون ہے جو کہتا ہے میں نے؟ پھر آپ نے بات سمجھائی کہ زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا میں سارے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی نا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، وظیفہ جو میں نے بتایا، شادی کرنے کا طریقہ، لباس، شکل صورت، گھر کا ماحول، مال کمانا، خرچ کرنا، رات دن جسے میں نے بتایا، اور دین کو غالب کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے 8 کلومیٹر میں کہیں مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی حاجت روا، کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی والی۔ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو مسجد نبوی میں درس دیتا تھا، میں وہاں 4 سال درس دیتا رہا مسجد، الحمدللہ۔ مجھے عربی کہتے تھے کہ اپنے پاکستانی جن کو تو درس کرتے ہیں ان کو نماز سمجھا، کیوں؟ مسجد نبوی کا امام جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمدن ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا، تو ساری دنیا کے لوگ پیچھے آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، تو تیرے پاکستانی نیچے سجدے میں جانے کی ان کو جلدی ہوتی ہے، ایسے ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو سمجھ نہیں آیا۔ میں کہتا کہ یہ کہتے تھے مدینہ بہت اچھی جگہ ہے، مدینے دیا گڑیاں جیسے سرکار لائیاں تڑیاں، مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، رب کی رحمت کے آثار نظر آ گئے، بہت مرتبہ مقام ہے مدینے کا، لیکن نماز دادی نانی علاقے برادری والی یہاں بھی میں نے وہی پڑھی۔ 7 لاکھ حاجی لگا آتا ہے جو اٹھ کے بیٹھے برادری والے والی لے کے جاتا ہے وہی واپس آتا ہے۔ میرے بھائیو، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی کرنے کیسی ہے جیسے محمد رسول اللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہر کلومیٹر پر مشکل کشا، نماز دادی نانی برادری والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی امینوں سکھوں والی، زبان پہ جھوٹ گالیاں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک الحرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔